أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں میں آپ کا استقبال ہے اور ہم برزخ کا سفر نامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. جو طرح طرح کے گناہ جو انسان دنیا میں انجام دیتا ہے، شراب پینے والوں کا انجام کیا ہوگا، مال حرام کھانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں بہت ساری ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. لہذا آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جہاں پر تمام ہوا تھا پیج نمبر 187 سے شروع کرتے ہیں. مال یتیم کھانے والوں کا انجام. ہم اس علاقے سے بھی گزر گئے. کچھ مزید فاصلے طے کرنے کے بعد ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے سراہنے عذاب دینے والے سپاہی کھڑے ہوئے تھے. ان کے منہ میں آگ کے انگارے ڈال رہے تھے. یہ انگارے ان کے منہ سانس کی رگوں اور میدوں و آنتوں کو جلاتے ہوئے نچلی طرف سے باہر آتے جاتے اور وہ لوگ پھر ایک نئے انگارے سے ان کے منہ میں ڈال دیتے. یہ عمل قیامت کے دن تک اسی طرح جاری رہے گا. یہ لوگ قیامت کے دن بھی آگ سے بھرے منہ کے ساتھ محشور ہوں گے. لوگ ان کے منہ میں سے نکلنے والے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال ہڑپ کر کھا جانے والوں کا عذاب ہے. میں نے ایک عذاب کے فرشتے سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں جو اس دردناک عذاب میں مبتلا ہے؟ انہوں نے دنیا میں کون سا عمل انجام دیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری طرح یہ لوگ بھی ظلم و ستم کے ذریعے ناحق یتیموں کا مال کھاتے رہے. آگ کے یہ انگارے جن کے شعلے ان کے منہ سے نکل رہے ہیں اور خود یہ انگارے ان کے نیچے سے نکل رہے ہیں، یہ دراصل یتیموں کا وہ مال ہے جس سے یہ اپنا پیٹ بھرتے تھے. اس کے بعد اس نے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عذاب اور تکلیف تمہارا مقدر بھی بننے والی ہے. تمہارے عذاب کے لیے مقرر سپاہی ابھی پہنچنے ہی والا ہوگا. یتیموں کا مال کھانے والے تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان بیچاروں کا کوئی نگہبان نہیں ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے. لیکن تمہیں کیا معلوم تھا کہ خدا تعالیٰ ان سے ان کے مال کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے. ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ میرے عذاب پر مقرر فرشتہ آن پہنچا. اس نے میرے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا اور ایک انگارہ میرے منہ میں ڈال دیا جس نے اوپر سے نیچے تک مجھے ہلا کر رکھ دیا. اس کا شعلہ میرے منہ سے باہر نکل رہا تھا اور انگارے میرے منہ سے داخل ہو کر نیچے سے نکل گیا. میں کافی عرصے تک اس عذاب میں گرفتار رہا. پھر ایک دن عذاب کے فرشتے نے مجھے آ کر کہا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم نے جس یتیم کا مال کھایا تھا وہ آج بالغ ہو گیا اور اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے. عذاب کی شدت کی وجہ سے نہ تو میں رو سکتا تھا اور نہ ہی بشارت پر مسکرا سکتا تھا. میں کچھ مدت تک بے ہوش رہا. جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میرے منہ سے بہت سے خون اور گند باہر نکلا ہوا تھا. کردار نے میرے قریب آ کر کہا، اٹھو، ہمیں رات کا اندھیرا چھا جانے سے پہلے اس علاقے سے چلے جانا ہے کیونکہ اگلی منزل ذرا فاصلے پر ہے. میں نے کہا، میری ہمت و طاقت جواب دے چکی ہے. مجھے کسی ایسے راستے سے لے چلو جہاں عذاب دینے والوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. کاش مجھے ایسی موت آ جاتی جو مجھے عالم عدم میں بھیج دیتی تاکہ میں عذاب و اذیت سے بچ جاتا. عالم عدم یعنی ختم. میں مر کے ختم ہو جاتا. کاش ایسی موت مجھے آ جاتی، مگر ایسی نہیں آئے گی. ختم نہیں ہو سکتے. اس نے کہا کہ صرف یہی ایک راستہ ہے. ہمیں اسی راستے پر اپنا سفر جاری رکھنے پر مجبور ہیں. سب گناہ گاروں نے یہی راستہ طے کیا ہے اور بعد میں آنے والے بھی اسی سے گزریں گے. یہاں نیک لوگ یہاں نہیں لائے جائیں گے. ان کا راستہ صاف ستھرا اور بے خطر ہوتا ہے. رشوت خوروں کا انجام. مجبوراً چلنا پڑا، چنانچہ ہم سورج غروب ہونے تک چلتے رہے. آگے جا کر ہمیں کچھ اور لوگ نظر آئے جنہیں یتیموں کا مال کھانے والوں جیسا عذاب دیا جا رہا تھا.
میں نے دیکھا کہ آگ کے ڈھیر کے آس پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو انگارے اٹھا کر خود اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ان انگاروں کی حرارت اتنی شدید تھی کہ ان کے منہ سے نیچے تک ہر چیز جل جاتی تھی اور درد و تکلیف کی وجہ سے وہ بلند آواز میں آہوزاری کرتے تھے۔ میں نے کردار سے کہا یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے دنیا میں کون سا گناہ کیا؟ اس نے کہا ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ان سب کا مشترکہ عذاب یہی ہے۔ یہ 3 گروہ یہ ہیں: رشوت لینے والے، وہ لوگ جو لوگوں کے ایسے مسائل حل کرنے کے لیے جو ان کے فرائض منصبی میں شامل تھے روپے پیسہ لیتے اور اسے تحائف وغیرہ کا نام دیتے۔ رشوت دینے والے، رشوت کے مواقع فراہم کرنے والے لوگ جو رشوت دینے جیسے اپنے ناپاک عمل سے اپنا کام کروا کے اس کے گناہ کو فروغ دینے کا باعث بنتے رہتے، سبب بنتے رہتے۔ دلال، رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان معاملہ طے کرنے والے لوگ جنہوں نے رشوت دینے والے کا راشی سے رابطہ کروایا اور پھر رشوت دینے والے سے یہ رقم لے کر راشی کو پہنچا دی، یعنی رشوت لینے والے کو۔ ان تینوں گروہوں پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی رحمت سے محروم ہیں اور انہیں عالم برزخ اور قیامت کے دن ایک ہی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ خبردار رشوت کے قریب مت جاؤ، کیونکہ رشوت کفر ہے اور رشوت لینے والے اور دینے والے کو جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال یا 1000 سال کی مسافت تک جاتی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا ویسے تو میں بہت ہی صغیر و کبیر گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، لیکن شکر ہے میں اس گھناؤنے گناہ سے دور رہ کر ان تینوں گروہوں میں سے ہونے سے بچ گیا۔ دوسروں کے عیب بیان کرنے والوں کا انجام۔ کردار نے کہا اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے تاکہ آگے چل کر دیکھیں کہ اگلی منزل پر کیا ہو رہا ہے اور کن لوگوں کو کیسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ فاصلہ طے کر کے ایک جگہ پہنچے، وہاں کچھ لوگ جمع تھے، ان کی عجیب و غریب شکلیں تھیں، وہ لوگ عذاب میں مبتلا تھے۔ ان لوگوں کا منہ اونٹ کے منہ جتنا بڑا تھا، کچھ سپاہی ان کے سر پر موجود تھے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی قینچیاں تھیں، وہ ان قینچیوں سے ان کا گوشت کاٹ کر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ وہ لوگ اپنے بدن کا گوشت کھانے پر مجبور تھے۔ اسی اثنا میں ایک سپاہی ہاتھ میں بڑی قینچی لے کر میری طرف آیا اور اس سے میرے بدن کا گوشت کاٹ کر میرے ہی منہ میں ڈالنا چاہا۔ میں نے کردار سے کہا اس سے پوچھو کہ میں نے اور ان لوگوں نے کیا گناہ انجام دیا ہے، آخر جرم ثابت ہونے سے قبل ہی مجھ پر کیوں حملہ کیا جا رہا ہے؟ جب کردار نے ایک سپاہی سے عذاب میں مبتلا لوگوں پر جرم پوچھا تو اس نے کہا یہ لوگ دنیا میں دوسروں کے عیب تلاش کرتے تھے تاکہ انہیں برملا بیان کر کے ان لوگوں کو ذلیل و خوار کریں۔ یہ لوگ دوسروں کی عزت خاک میں ملانے کی غرض سے ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ دوسروں کے منہ پر ان کی تعریف و توصیف کرتے لیکن ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے۔ یہ بہت برے لوگ ہیں کیونکہ نہ ان کی صورت ایک تھی اور نہ زبان۔ ظاہری طور پر یہ منافق نہیں تھے لیکن ان میں منافقت کی جھلک بہت نمایاں تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر یہ لوگ دین قرآن سے کچھ قریب ہوتے، اگر یہ لوگ علماء اہل معرفت کی مخالفت و مجالس میں محافل و مجالس میں شرکت کرتے، اگر یہ لوگ مساجد میں آتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ قرآن نے بڑے واضح انداز میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے غیبت کرنے والوں اور دوسروں کے عیب بیان کرنے والے زبان درازوں پر خدا کی لعنت ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن 2 رخے لوگ اس طرح سے میدان محشر میں پیش ہوں گے کہ ان کی زبان ان کی گردن کے پیچھے سے باہر نکلی ہوگی اور ان کے پاؤں میں آگ کے شعلے ہوں گے۔ یہ لوگ ان کے پورے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ایک منادی تمام مخلوقات میں یہ اعلان کرے گا یہ وہی 2 چہرے والے دوغلے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اس نے کردار کی طرف رک کر کے کہا تمہارا یہ ہم سفر بھی اپنے عیب چھپانے کے لیے علماء مومنین اور دیگر نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتا اور ان لوگوں کے سامنے برملا بیان کرتا، یہ بھی اسی عذاب کا مستحق ہے۔ وہ اپنی اس قینچی کے ساتھ میری جان کو پڑ گیا اور میرا گوشت کاٹ کر اسے میرے ہی منہ میں زبردستی ٹھوس رہا تھا۔ میں اسے کھانے پر مجبور ہو گیا۔ جب میرے بدن کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے مجھے تھوڑا
اس نے مجھے چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے بدن پر تازہ گوشت چڑھا اور وہ پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس عذاب کی بھی ایک برزخی مدت تھی جس کے گزرنے پر کردار نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں ابھی عذاب سے رہائی ملی ہے، لیکن بہتر ہے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ گفتگو پیج نمبر 187 سے شروع ہو کر پیج نمبر 192 تک پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے غیبت کرنے والوں کا انجام لے کر۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، مگر ان نورانی باتوں کو، علمی باتوں کو دوسروں تک بھیجتے رہیے تاکہ انسان متوجہ ہو جائے کہ اسے کل قیامت میں کیسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام۔